السلام علیکم اسٹوڈنٹس، حافظ احمد رضا لائف اینڈ لیونگ کا سبجیکٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ویلکم ٹو ڈیفا انٹرنیشنل کالج آن لائن کلاسز لیکچر نمبر 6۔ آپ کے انسٹرکٹر حافظ محمد احمد رضا۔ نا بیٹا وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اوور فرسٹ آف آل ڈسکس آؤٹ لائن آف اوور سبجیکٹ لائف اینڈ لیونگ 2 ان ادر سینس یو کین سے مطالعہ پاکستان۔ آؤٹ لائن نمبر 1 میں ہمارے پاس ہے اسلامی نظام حیات، جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی۔ اس میں کچھ چیزوں پر خد و خال پر جو گفت و شنید کی تھی میں انشاءاللہ مجھے بچوں نے کہا بھی ہے کہ سر تھوڑی اردو ہلکی بولا کریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، تو میں بہرحال انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جتنی بھی گفتگو کروں وہ ایک سہل انداز ہو۔ قائد اعظم اور جتنی ہستیوں کے بارے میں نے بات کی تھی کہ جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا، تو آج ہم قائدین تحریک نظریہ پاکستان کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ جو ہمارا لاسٹ کا لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر، اور میں نے اس پہ قائد اعظم کا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو آج ہم اس انٹروڈکشن کو تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں۔ اس میں کردار ہے، اقوال ہیں، موضوع ہے، اسلام کا درس ہے۔ اصل میں ان آؤٹ لائن بنانے کا مقصد یا ان باتوں کو کلیئر کرنے کا مقصد ہے کہ پہلی بات کہ ہمیں قائد اعظم کے کردار کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہستی ہمیں ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ واٹ از اسلام، we need to understand the definition of this word کہ اسلام کا نظام حیات کیا ہے۔ تو اس ہستی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے جو ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے، کردار کیا ہے اس کا، اس کے اقوال کی ورتھ کیا ہے، اس کے موضوعات کیا ہیں، اسلام کا درس اس کا ڈسکس کرنا ہے ہم نے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہماری گفتگو کا آج حصہ رہیں گی۔ تو اسلام کا درس انہوں نے کس انداز میں دی، ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس ٹاپک میں آج قائدین تحریک نظریہ پاکستان کی آؤٹ لائن میں نواب بہادر یار جنگ ہے اور علامہ شبیر احمد عثمانی ہے، جن کو شیخ الاسلام پاکستان کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے اس پر بات کریں گے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان ہیں اور یہ وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ یہ بہرحال ہماری آج گفتگو کا جو ہے وہ انشاءاللہ متن رہے گا۔ آج ہم اپنی کتاب کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کتاب میں ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے جو اس کا بات ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں ہماری علامہ قائد اعظم محمد علی جناح۔ ان کے کردار کے بارے میں بات آپ سے کی تھی کہ ان کی ہستی کا کردار کیا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1939 میں کچھ اپنے اقوال فرمائے تھے، جس میں انہوں نے قرآن مجید کے حوالہ دیتے ہوئے بات کی تھی۔ قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن نے انسان کو خدا کا خلیفہ اور نائب کہا ہے، اور انسان کی اس تعریف کو اگر کوئی امتیازی حیثیت حاصل ہے تو پھر وہ ہم پر قرآن کی اتباع کا فرض عائد کرتی ہے۔ اتنی گہری بات کہ اگر میں صرف اسی پر ڈسکشن اپنے شروع کر دوں اور بات کرنے لگوں تو شاید میں یہ 1.5 گھنٹے بھی میرے تھوڑے ہوں۔ اس قدر ڈیپ فلسفہ ایک چھوٹی سی لائن میں کہتا ہوں دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ یہ مثال آج مجھے اس انداز میں کہنے پڑ رہی ہے کہ یہ بات اس انداز کے ساتھ انہوں نے پیش کی ہے، بہت بڑی بات کو 2 جملوں میں کہہ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان بھی ہیں، اور ان کا اصل نام جو وہ محمد علی تھا، اور جناح انہیں ایک وجہ سے، اور قائد اعظم جو ہے ان کو ایک خطاب عنایت کیا گیا، کوئی وجہ تھی تو دیا گیا۔ کہتے ہیں آپ یہ مطلب قطعاً نہ سمجھیں کہ ہم جداگانہ مملکت کا وجہ جواز کیا تھی۔ کوشچن انہوں نے کیا، میں نے آپ سے لاسٹ لیکچر میں بھی بات کی تھی اس کے بارے سے۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے، وی نیڈ ٹو اوور سیپریٹ ہوم لینڈ، جہاں پر ہم اسلام قانون کی بات کر سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے احکامات کی تعلیمات کو اس پر آزما سکیں۔ یہ بڑی بہت گہری بات کی تھی۔ پھر اس کے بعد اس صدی کے آئل میں ڈیون پورٹس نے انگریزی قوم کو اسلام کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا، اسلام کی حقیقی بنیادی اقدار نے انسانیت کو وسیع تر بہبود پر مبنی ہونے کے باعث اس قدر پرکشش اور دل فریب ہے کہ عالم اسلام میں کہیں بھی اس کا سوتا ٹوٹ سکتا ہے، اور اپنے انسان دوست اصولوں کی بنا پر جلدی ہی سیلاب کا شکار اختیار کر لے گا۔ یورپ کے لیے اس پر باندھ باندھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہوشیار، خبردار۔ ظہور پاکستان از چودھری محمد علی۔ اچھا، یہ میں نے اس کی کوٹیشن نہیں پڑھی ہے، یہ ایک خود سے کوٹیٹ کیا گیا، جہاں سے کوٹیٹ کیا گیا وہ یہ ریفرنس موجود ہے آپ کے پاس۔ یہ حواشی نمبر 1 جو ہے یہ اصل میں یہاں پر موجود ہے، آپ کی حواشی نمبر یہ والے اس کول کے، جو کہ چودھری محمد علی کا تھا، رحمت علی سوری۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ہستی ہے، ہم نے اس پر بات کرتے ہوئے میں نے آپ سے یہ چند باتیں یہ بھی کہی تھی۔ میں نے کہا تھا دیکھیے کہ قائد اعظم کا جو اقوال ہیں، آپ کی قول ہے، میں جتنے قول یہاں پڑھوں گا کے سامنے
تو حیران ہو جائیں گے کہ سارے اقوال کی جو آخری لائن کا لفظ ہے یا ہر قول کے اندر ایک لفظ کامن ہے. اب آپ سوچیں گے وہ کیا لفظ ہے, تو وہ ایک ہی لفظ ہے, اسلام, قرآن, حدیث, سنت. چوتھی بات نہیں ہے. قرآن کی بات ہے, اسلام کی بات ہے, حدیث کی بات ہے, رسول اللہ کی سنت کی بات ہے. آپ کے اقوال اس قدر جو ہے وہ اہمیت کے حامل ہیں. میں اس کی چند ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پھر موضوع کیا رہا؟ اسلام موضوع رہا, قرآن موضوع رہا, دین موضوع رہا, سنت موضوع رہا. آپ کے موضوع کردہ عقائد اعظم کے کانسٹیٹیوشن کی بات کی تو اسلام کی بات کی, خطبہ حجت الوداع کی بات کی. اسلام کا درس چلتا رہا, ہر وقت اسلام کی بات کرتے رہے. اس میں مجھے ایک بڑی خوبصورت بات ابھی میں آگے کوٹ کرتا ہوں. ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہے علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب. میں ان کے حوالے سے اگر کو بات کرتا ہوں, آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو تسبیح بھیجی, جائے نماز بھیجی اور ایک قرآن مجید بھیجا, تحفتاً بھیجا. تو علامہ شبیر احمد عثمانی فرمانے لگے کہ یہ جا کے قائد اعظم کو تو عنایت کر دیں. قائد اعظم نے جب سے تحفہ قبول فرمایا, کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ نے یہ مجھے کیوں بھیجا ہے. اچھا کیسے؟ کہا کہ تاکہ میں اس سے قرآن مجید اس لیے بھیجا گیا کہ میں اس پر چل کر جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین یعنی کہ اسلام کی بنیاد, اس کی اصولوں پر سے لے کر چلوں. ایک نئی مملکت کا قیام اس کی قرآنی اصولوں پر ہو. مجھے تسبیح اس لیے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجوں میں, اور جائے نماز اس لیے بھیجی کہ میں اللہ کا شکر اس پر بیٹھ کر ادا کروں اور امت محمدی کے لیے دعا خیر کروں. تو ان شخصیات کا ذکر جو تھا وہ ایک طیبی حقیقت تھی. آپ اگر دیکھیں تو یہ ساری باتیں قائد محمد علی جناح کے فرامین میں موجود ہیں. ہم نواب بہادر یار جنگ کا ذکر کرتے ہیں, نام سے آپ سن رہے ہوں گے کہ ایک جنگجو سٹائل لگ رہا ہوگا, ایسا نہیں ہے, صرف ان کا نام ہی ایسا تھا. تو ہم بات کریں نواب بہادر یار جنگ کی, جنہوں نے بہت خوبصورت بات کہی اور کہا کہ میری منزل منفرد کو, مسلمانوں کو منفرد اور اجتماع اسلامی کو مجتمع اور منہاج نبوت پر دیکھنا ہے. میں مسلم لیگ کا ساتھ اس لیے ہوں کہ غیر شعوری طور پر اس کا قائد ایک منزل کی طرف رواں دواں ہے. اگر کلاس میں بات کروں غیر شعوری طور پر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے چل پڑے ہیں اسلام کی طرف. اس وقت کے لوگ غیر سوچے سمجھے, انہوں نے کہا, اور اصطلاحاً میں ایک بہت بڑی بات کی انہوں نے, یہ جو لفظ استعمال کیا نا کہ یہ سب کے سب دیوانے داڑھی مونڈھے یعنی کہ بغیر داڑھی کے ہیں اور اصطلاحاً غیر عالم ہیں. یعنی کہ آپ غیر عالم, جو غیر عالم ہیں اور داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی, تو ان کا اسلام اس قدر پختہ ہے کہ وہ لوگ صرف اسلام کی بات کر رہے ہیں. اگزامپل دے رہے ہیں قائد محمد علی جناح کی, جن کا ہر فکرہ قرآن حدیث سنت پر مبنی ہے. ہر قول ان کا, میں نے بھی کوٹ کیے ہیں آپ کو کئی کوٹ, مگر ایک جملہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوچوں سے بالا تر ہے, کہ جو نواب بہادر یا جنگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خیر ہو گئی, داڑھی منڈے لوگ ہیں, اصطلاحاً غیر عالم ہیں, اور اس لیول کے لوگ اس دور کے پھر علماء پھر کیا چیز ہوں گے. اور آج کی میں اگر بات کروں اپنے مسلمانوں کی, یا میں اپنی بات کروں آپ کے ساتھ, ہم لوگ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس تو اصطلاحاً کوئی بات کرنے کو نہیں ہے. ہم دین کے بارے میں شاید علماء سے زیادہ دین مطلب رکھتے ہیں, عقل شعور, اور اسی وجہ سے ہم کئی چیزوں کا شکار ہیں جو کہ غیر مناسب ہے. اس کے بعد پاکستان حاصل کرنا اتنا مشکل ہے جتنا اسے قائم رکھنا بنانا مشکل ہے. ہم پاکستان میں صرف اس لیے نہیں چاہتے کہ مسلمان کے لیے ایک بڑی ایسی جگہ حاصل کریں جہاں شیطان کا اعلیٰ کار بنے, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک نشاط ثانیہ کا آغاز ہوگا, ایک نئے دور کا آغاز ہوگا جہاں پر صرف اور صرف اسلام ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے کتنی بڑی بات کہتے ہیں, ہمارے پنڈال یعنی کہ جس مجلس میں تقریر کی جا رہی ہوتی ہے اسٹیج پر, اس کے سامنے بیٹھنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں سننے والے, ان کو پنڈال میں بیٹھنے والے لوگ کہتے ہیں. وہ پورے اسٹیج کے سامنے بیٹھنے والی کرسیاں جہاں لگی ہوتی ہیں اسے پنڈال کہتے ہیں. ہمارے پنڈال سے وہ لوگ اٹھ جائیں جو خدا کے انکار پر اپنے معاشی نظام کی بنیاد رکھتے ہیں. اب دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہی کہتے تھے کہ سود کا نظام نہیں چلے گا, اور نواب بہادر یار جنگ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں جو سود کو پروموٹ کرنے آئے ہیں, جو زکوٰۃ کو پروموٹ کریں گے وہ بیٹھ جائیں, کہ معاشی نظام اسلام دے چکا ہے زکوٰۃ. حالانکہ زکوٰۃ دینے سے اگر 100 روپے ہے تو کمی آئے گی, سود میں اگر 100 روپے تو اضافہ ہوگا. اضافے کے باوجود ہلاکت ہے اور وہ کمی کے باوجود برکت ہے. یہ کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے. اللہ کریم نے تقسیم رکھی جسے مساوات کہتے ہیں. ایسی تقسیم رکھی ہے کہ جس میں انسان مطمئن رہتا ہے اور اللہ کے ہاں مقروض بھی نہیں ہوتا, اور سارے معاملات اس کے بہتر طریقے سے چل پڑتے ہیں.
مگر افسوس اور صد افسوس میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. حقیقت اس کے برعکس ہے. ہم کیوں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں؟ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. خیر میں گزارش کروں گا کہ میں اس بات کو کلیئر کر سکوں اپنی کہ ہم اس پر کیوں اتنی جو ہے وہ زور آزمائی کر رہے ہیں اور تم آزمائی کر رہے ہیں. اس کی ایک خاص وجہ ہے. اور جو روٹی کپڑے کے بدلے مسلمانوں کا ضمیر خریدنا، ایمان خریدے، ایسا ہمیں نظام نہیں چاہیے. اسلام کے بدلے جو خریدنا خرید لو، روٹی کپڑے مکان کے بدلے نہیں دیں گے. اور آج اس قوم کا نعرہ یہی ہے، روٹی کپڑا اور مکان. خیر آپ سمجھ گئے ہوں گے بات میں کیا کہہ رہا ہوں. علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام پاکستان 1945. ہم ایک ایسی اسلامی مملکت تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد اسلام اور قرآن کے اصولوں پر رکھی، جن کی تعمیر میں تقویٰ دین شامل ہوں. ہاں ایک ایسی اسلامی ریاست جو آگے چل کر خلافت راشدہ کے نمونے کی مثال بن سکے. اکابر مسلم لیگ کے وہ اعلانات جو گزشتہ الیکشن کے دوران میں پاکستان سے اسلامی اور قرآنی نظام قائم کرنے کے لیے متعلق کیے گئے تھے، میں اپنے خاص و عام مجلس میں تحریر و تقریر میں برابر دہراتا رہتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے علامہ شبیر احمد عثمانی حضرت قبلہ نے کتنی بڑی بات کہی کہ دیکھیں انہوں نے بھی یہ بات اچھا اب میں جو ان ہستیوں کا ذکر کروں قائدین تحریک پاکستان، اس میں علامہ شبیر احمد عثمانی کی بات کی ہے، اس سے پہلے بہادر یار جنگ کی بات کی ہے، پھر قائد اعظم کی بات کی، علامہ اقبال کی بات کی، چودھری رحمت علی کی بات کی، اور جتنے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں اس سارے کے سارے ان کے ریفرنسز کوٹ کر رہا ہوں، میں دلائل دے رہا ہوں کہ ہمارے جتنے اکابرین تھے جنہوں نے پاکستان بننے میں، پاکستان کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا، ان سب کی سکول آف تھاٹ کیا تھی. میں ان سب کی سکول آف تھاٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی ذہن سوچ کیا تھی. ایک آپ کا ایم سی کیو ہے، اس کو ذرا یاد رکھیے گا. آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ آل انڈیا جمعیت علماء اسلام کا تاسیسی اجلاس منعقدہ کلکتہ 26، 27، 28، 29 اکتوبر 1945 میں ہوا. ٹھیک ہے، آل انڈیا جمعیت علماء اسلام کا تاسیسی اجلاس منعقدہ کلکتہ. اس کی صدارت کون فرما رہے تھے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی. کس ادارے منعقد ہوا؟ یہ قرارداد منظور ہوئی. ٹھیک ہے جی، قرارداد کیا تھی؟ یا سوال بھی آتا ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کس ادارے میں جو قرارداد منظور کی گئی اس کو پیش کیجیے. تو وہ جواب میں یہ ہوگا کہ یہ اجلاس اعلان کرتا ہے کہ ملت اسلامیہ کا سیاسی اور دینی نصب العین عالمگیری خلافت اسلامی علی منہاج نبوت محمدی کی تاسیس ہے اور شریعت اسلامیہ کے نظام کا. میں نے کہا ان شارٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آج یہ جمعیت آل انڈیا جمعیت علماء اسلام اس بات کا عہد کرتی ہے کہ جب بھی پاکستان بنے گا اس کی بنیاد صرف اور صرف اسلام کے قوانین پر ہوگی، اس کے علاوہ اس کی بنیاد نہیں ہوگی. میں اس پر آپ سے تھوڑی سی اور بات کروں. آگے ہمارے دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان نوابزادہ لیاقت علی خان. نوابزادہ لیاقت علی خان دا فرسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. ان کا جو قول ہے، ان کی جو بات ہے، جو ان کا کہنا ہے، جو ان کی سوچ ہے، فکر ہے، وہ ایک الگ تھی. انشاءاللہ ہم اس میں بڑی ڈیٹیل بات کرنے والے ہیں، ہمارے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. نوابزادہ لیاقت علی خان نے 15 جنوری 1948 کو پشاور میں وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے کہا کہ کیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست مملکت ہوگا. مملکت جس میں قوم یعنی کہ ملت اور ساتھ میں ریاستی قوانین مل کر ایک ہی منبع ہو. اور اگر ایسا نہ ہوا تو حصول پاکستان بیکار ہو جائے گا. پاکستانیوں کے اتحاد کے بعد پاکستان میں آج سے 1350 سال قبل کے اسلامی جو نظام کی بات انہوں نے کی ہے کہ نظام کی عمل داری ہوگی. پاکستان علاقوں میں تمام نظام انتظام حکومت قرآن پاک کے احکام اور اصولوں کی باموجب ہوگا، یعنی کہ مطابق ہوگا. 9 فروری 1951 کو 3 سال بعد پھر وہی بات کی کہ متواتر عالم اسلامی کے اجلاس منعقدہ کراچی میں تقریر کرتے ہوئے لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان نے پھر وہی بات دہرائی کہ ہمارا نصب العین صرف اسلام، ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ اسلام، ہماری سوچ بھی اسلام ہے، ہمارا کلچر بھی اسلام کے مطابق ہے. ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں پر اسلام کے نظامی حیات کو عملاً برپا کریں. پاکستان اسلام کے لیے ایک دارالعمل یعنی لیبارٹری ہوگا. ٹھیک ہوگا جی، یعنی وہ کہ اسلام نافذ کیا جائے گا، بلکہ یہ اسلام نافذ کیسے کیا جائے گا اس کی بھی ترغیب دلائے گا. یہ جو بات کی گئی ہے خطاب امریکی کانگریس میں 1950 میں ہوا. ہمارا ایمان ہے کہ ریاستی حکومت اور دیگر شعبہ ہائے زندگی جب اسلامی نظریہ میں حیات کی بنیاد پر استوار کیے جاتے ہیں تو انسان کے فلاح بہبود میں لازماً اضافہ ہوتا ہے. مسلمان قوم کے مختلف اکابرین کے اقوال ہیں جو ظاہر کر رہے ہیں کہ خلافت تحریک کے بعد مسلمانوں پر
اور مسلمان زامہ پر خصوصاً اسلامی نظام کے بازیافت ہو گئی تھی، جس کا وہ بار بار ذکر کرتے تھے۔ یہ تو ہماری آج کے ٹاپک کی ڈسکشن ہوگی کہ ہم نے اب تک جتنے بھی اپنے اکابرین کے بارے میں پڑھا ہے کلاس، وہ سارے کے سارے اکابرین کا ایک ہی نقطہ نظر تھا، اور وہ کیا تھا جی کہ جس میں نواب بہادر یار جنگ ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی ہے، شیخ الاسلام پاکستان، نواب لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان ہے۔ ان کا کوئی بھی اگر کوئی ہے مطلب معاملات، تو وہ سارے کے سارے سب ہستیوں کا ایک ہی بات تھی، اسلام اسلام اسلام۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے آج کا لیکچر آپ تک پہنچا بھی ہے اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ میں نے بڑی مختصر طور پہ کوشش کی ہے کہ میں اپنی بات کو کور اپ کر سکوں، اور یہ بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات کو کہاں تک کس لیول تک پہنچاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے ان باتوں کو سمجھا ہوگا۔ مشکل الفاظ ضرور ہوتے ہیں، میں ساتھ ساتھ اگر آپ غور فرمائیں تو میں ان کی ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں، معنی بھی۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان کو ہائی لائٹ کیجئے، آپ مجھ سے کلاس لیتے وقت اس کو کوشچنس کیجئے، سوال معنی کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔